میں کہ امام ابو حنیفہ دا قول ہے خامد بیوی بیوی خامد دا چہرہ نہ ویکھے. ہن حدیث کی کہہ رہی ہے خامد بیوی نو بیوی خامد نو غسل جاؤ کہ حنفی مولوی نو جا کے پوچھو خامد بیوی نو غسل دے انہاں توبہ توبہ کیویں دی گل کرنا پیا. حضرت امام ابو حنیفہ نے کی فرمایا میرا قول چھڑ دیو حدیث منو. مولوی صاحب تساں امام ابو حنیفہ دا قول بھی نہیں منیا حدیث بھی نہیں منی نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ وسالے سلام نہ حدیث منی. دنیا دے کسے حنفی مولوی نو جا کے پوچھو خامد بیوی نو غسل دے سا کہدا نہیں. کیوں؟ امام ابو حنیفہ دا قول ہے. امام صاحب نے فرمایا میرا قول چھڈو حدیث منو. حدیث کہہ رہی ہے خامد بیوی بیوی خامد نو غسل دے سکتی. اس واسطے میرے بھائیو تساں امام ابو حنیفہ دی بھی نہیں منی. دنیا چ ایک نماز ایسی ہے کہ جدے سجدہ نہیں رکوع نہیں وہ کیڑی ہے وہ رکوع کر دیو سجدہ کر دیو. میں جٹکی مثال دے رہا جٹکی میں جگ مولوی ہوں جٹکی مثال نہیں نہ کر دے. کیوں نہیں کر دے؟ اگے میت ہے. ہن میت ہوئے نبی دی میت ہوئے ولی دی میت ہوئے صحابی دی میت ہوئے بہاؤالدین زکریا دی میت ہوئے بابے سلطان باہو دی میت ہوئے بابے فرید دی میت ہوئے علی حجویری رحمت اللہ علیہ دی میت ہوئے پیر عبد القادر جیلانی دی. اور یار جدو میت 4 فٹ تائے ادو رکوع بھی نہیں سجدہ بھی نہیں تے جدو 4 فٹ ٹھائیں پھر رکوع تے سجدہ کیوں کرنا ہے؟ بولو تو سمجھ آئی جے کہ کوئی نہ. جدو 4 فٹ تائے پاویں کوئی اہل حدیث ہے پاویں بریلوی ہے دیوبندی ہے کوئی شیعہ ہے میں کسی نو مخاطب نہیں کر رہا. اہل حدیث پڑھدا وہ بھی نہیں رکوع سجدہ کردا. اہل حدیث پڑھدا وہ بھی رکوع سجدہ نہیں کردا جنازے چ. بریلوی بھائی پڑھتے نے جنازہ وہ بھی رکوع سجدہ نہیں کرتے. شیعہ پڑھتے نے وہ بھی رکوع سجدہ نہیں کرتے. دیوبندی پڑھتے نے وہ بھی نہیں کرتے. یار جدو 4 فٹ میت تائے ادو رکوع سجدہ نہیں کردا تے جدو 4 فٹ ٹھانت وچ نپ کے آپ مٹی اتے آپ پا کے پھر رکوع سجدہ کیوں کرنا؟ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری سب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ سب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ. انہوں نے نا ایک بی بی نو ویکھیا تے او مرغی نو پھڑ کے مارے پئی. توجہ ادھر میرے آل مرغی نو مارے پئی. شیخ القرآن فرمان لگے دھیے بیچاری بے زبان اینو کیوں مارنی ہے؟ آندی ہے مولوی جی بڑی اتری جے دانے ساڈے لو کھاندی ہے تے آنڈا گوانڈی ال دیندی ہے. اینو مارن نہیں ہے بھی چولے جتوں دانے کھائے آنڈا بھی اوتھے ہی دیا کرتے. مولانا فرمان لگے شیخ القرآن رحمت اللہ فرماندے نے بی بی تیرے اینے کو دانے کھا کے ایڈا کو آنڈا گوانڈیاں دے کھڈا ہی دے تینوں وارا نہیں کھاندا. تو دن رات اودیاں نعمتاں کھا کے ایڈا سر غیر دی ٹیری تے جھکائے رب نو بھی وارا نہیں کھاندا. لقد من اللہ علی المؤمنین تھوڑے تے احسان کیتا ہے تھوڑے تے اللہ بڑیاں نعمتاں نے پورا چھٹا ہی پا چھڑے آئی. فرمایا کہ نعمت ایسی ہے وَذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. ترجمہ کی یہ ترجمہ ہو جائے تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے کا اتے پیندیا تریل تیرے واسطے مجھی دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناؤندیاں نی شہد تیرے واسطے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دا لال جیا رسول تیرے واسطے. پوری کائنات نو ایک پلڑے جو رکھو جا بول دے نہیں پوری دنیا مل کے آمینہ دے لال دا مقابلہ کر سکتی ہے؟ وہ بولو تے صحیح
جگاں دے پیر دا مقابلہ پوری کائنات مل کے نہیں کر سکتی. آئیے توجہ میرے ول, پوری کائنات دے پیران دا پیر, پیران دا پیر, ہر پیر دا پیر ہے تھے. اگلے دن پیر پگاڑا مریا, وہ دا پیر گیا ہی چنگ تو دا جنازہ پران, پیر پگاڑے دا بھی پیر ہے, پر جنوں آہاں پیر منیا وہ دا پیر ہی کو نہیں. جنوں آساں پیر منے سانو ویسے آندے نے بھابی بے پیرے نے, انہاں دا پیر ہی کو نہیں. سانو یہ بھی آندے نے پھر قیامت نو آہاں جانا اپنے اپنے پیراں نال ڈائریکٹ جنت چ. میں کیڑی جنت چ؟ وہ جنت دا دروازہ تے کھلانا ہے آمینہ دے لال نے, ساڈے پیر نے, تے پھر ہی جاؤ گے نا, کہ دروازہ کھلن تو پہلو ہی تہاں ٹر جانا ہے. سارے ٹر گئے. امام ابو حنیفہ نو منن والے امام ابو حنیفہ نہ چلے گئے, حنفی امام ابو حنیفہ نہ ٹر گئے, شافی امام شافی نہ, مالکی امام مالک نہ, قادری پیر عبد القادر جیلانی نہ, سول وردی سمیت وردی بغیر وردی, جنوری فروری مارچ اپریل سارے ہی گئے. مولوی صاحب کہنے لگے بھائی اے بھابیاں نے اتنے منہ چوک کے وہدیاں رہنا, انہوں کا پیر کو نہیں, انہوں نے میدانے میں منہ چوک کے ویکھنا. میں چلو اہی منہ چوک کے ویکھاں گے, سانو بھی تو کوئی آ کے پوچھے گا بھی تو ہی کون ہو. وہ بول دے نہیں, سارے ٹر گئے. سانو بھی تو کیا پوچھ رہے ہیں نا. واہ حافظ ابن کثیر, اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتاں نازل. یوم ندعو کل اناس بامامہم. حافظ ابن کثیر آندے نے ہر بندے نو دے امام تے نام تے آواز پینی ہے قیامت نو. حنفیو آ جاؤ امام ابو حنیفہ نو منن والے, مالکیو آ جاؤ امام مالک نو منن والے, شافیو آ جاؤ امام شافی نو منن والے, حنبلیو آ جاؤ احمد ابن حنبل نو منن والے, قادریو آ جاؤ پیر عبد القادر جیلانی نو منن والے, چشتیو صابریو سارے آ جاؤ. اگے کی لکھ دے نے, ھذا شرف اصحاب الحدیث. اہل حدیثو تھانو مبارک ہوئے, تھانو قیامت دے دن آواز پائے گی, محمد دے نام تے آواز پائے گی. آ جاؤ آ جاؤ. کنوں منن والے؟ اس واسطے میں کہنا محمدی نماز پڑھیا کرو. محمدی حنفی نماز چھڑ دیو. قیامت نو جدو ترازو ہونا نا, ترازو میدان محشر او دے قریب ایک کرسی ڈٹھی ہوئے گی, اس کرسی تے براجمان ساڈے نبی ہون گے آقا. کیوں؟ انا ارسلناک شاہدا, اللہ نے اسی اپنے نبی نو شاہد بنایا. شاہد دا معنی کی ہے؟ گواہ. گواہ کنو آندے ہو؟ جڑا تصدیق کرے, تصدیق کرنے والا. آقا بیٹھے نے, امتی نماز لے کے آئے گا, تصدیق آمینہ دے لال کرن گے, یہ دی نماز میری سنت دے مطابق طریقے دے مطابق ہے, پھر نماز و ترازو چ تلن واسطے جائے گی. اگر نبی نے ریجیکٹ کر چھڑی, سائیاں نے تولنی کو نہیں ہو. دے دنیا جنفی نماز پڑھی ہوتی تصدیق امام ابو حنیفہ کرے گا, آمینہ دا لال نہیں کرے گا. یہ گل یاد رکھ لو. شافیو تھوڑی نماز کی تصدیق امام شافی کرن گے. اس روئے زمین تے اگر محمدی نماز پڑھدا ہے صرف اہل حدیث پڑھدا ہے. یہ شرف اہل حدیث نو ہے. میں حج تے گیا اس سال تو پچھلے سال, مینا دے اندر خیمے چ ایک مولوی صاحب حنفی حج دا طریقہ پہ دسن. میں کہا مفتی صاحب کلمہ کدا پڑھیا ہے؟ اے نبی دا. تے میں کہا نبی دا کلمہ پڑھ کے حج حنفی دسنا پیا. میں کہا اپنی جگہ تے تینوں حیا نہیں ہوتی؟ کلمہ نبی دا, بات امام ابو حنیفہ دی. اوے امام ابو حنیفہ دی مان لو پھر بھی بڑی گل ہے. خدا دی قسم کھا کے کہنا تسی امام ابو حنیفہ دی بھی نہیں مانتے. اٹھاؤ کتاب اقد الجید صفحہ نمبر 53. اقد میں نے ہار, جید میں نے گلا, مضاف ہے. حضرت امام ابو حنیفہ دے کول ایک بندہ آیا, حوالے دا ذمہ دار ہاں, حوالہ غلط ہوئے ممبر تے چلنا چھڑ دیاں گا, مسلک اہل حدیث چھڑ دیاں گا. یہ حوالہ ٹھیک ہوئے پھر اپنا عقیدہ ٹھیک کر, یا امام دی تقلید چھڑ دے.
امام ابو حنیفہ دا شاگرد انہاں دا مقتدی آیا آندا امام صاحب اذا قلت قولا یخالفہ کتاب اللہ، امام صاحب ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے دوجے پاسے تھوڑا قرآن دی آیت ہوئے. اہل حدیثو دیوبندی بریلوی بھائیو سنن والی بات حوالے دا ذمہ دار ہاں، کچی روٹی پکی روٹی نہیں پڑیا. ہائے امام ابو حنیفہ نے پوچھا ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے دوجے پاسے قرآن دی آیت ہوئے، تھوڑا قول قرآن دی آیت نہ ٹکراندا ہوئے، امام صاحب تھوڑا قول منیے یا قرآن منیے؟ حضرت امام ابو حنیفہ دا جواب سنو رحمت اللہ علیہ، میری نہ من، قرآن دی نہ من، حدیث دی نہ من، لیکن اپنے ایمان دی تے من لے، جدی تقلید کرنا ہے وہ دی تے من. بریلوی بھائی بھی امام ابو حنیفہ دے مقلد نے، دیوبندی بھائی بھی امام ابو حنیفہ دے مقلد نے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انہاں دی مان لو. امام صاحب دا جواب سنیے اور اپنے دماغ دے دریچے کھول لو، ذہن دیاں تختیاں تے منقش کر لو، کسے مولوی نو جا کے پوچھو. پھر آپ اہل حدیث دا وکیل آیا ہے یوسف پسروری، انہیں آج حوالہ بیان کیتا ہے، اگر کسی ماں نے سپوت جمے میرے حوالے نو رد کر کے وکھائے، اس مولوی نو ایک پلڑے چ پا کے تول کے انہوں نوٹ دے دیا گا، لیکن کوئی جرت تے کرے. حضرت امام ابو حنیفہ دا جواب سنو، فرمایا اترکو قولی بکتاب اللہ، میرا قول چھڑ دے قرآن مان لے. کنے کیا ہے؟ بولو بولو کنے کیا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میرا قول چھڑ دے تو کی مان لے؟ قرآن مان لے. حضرت امام ابو حنیفہ دا قول کی ہے ایمان ودہ بھی نہیں گھٹدا بھی نہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا قول ہے تے قرآن کی کہندا پیا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جدو قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو ایمان وددا بھی ہے گھٹدا بھی ہے. بولو گھٹدا بھی ہے. جاؤ کتاب التوحید کتاب الایمان اٹھاؤ صحیح بخاری، حضرت امام بخاری نے باب بنیا ایمان وددا بھی ہے گھٹدا بھی ہے. امام صاحب فرماندے نے ایمان وددا بھی نہیں کر. کسی حنفی مولوی بھائی نو جا کے پوچھو ایمان وددا کر کو نا 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 نہیں وددا. میں کہا امام صاحب آندے نے میرا قول چھڈو قرآن منو. تو قول بھی نہیں منیا قرآن بھی نہیں منیا. بول دے نہیں جی قرآن منیا ہوندا تے عقیدہ ہوندا ایمان وددا بھی ہے گھٹدا بھی. تے حضرت امام ابو حنیفہ دا قول بھی نہیں منیا، انہوں نے کہا میرا قول چھڈو قرآن منو. پوچھن والا پوچھدا اذا قلت قولا یخالف خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھن والا پوچھدا ہے ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے امام صاحب دوجے پاسے نبی دی حدیث ہوئے، تھوڑا قول نبی دی حدیث نہ ٹکراندا ہوئے، تھوڑا قول منیے حدیث منیے. امام صاحب آندے نے اترکو قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا قول چھڑ دے محمد دی حدیث من لے. میرا قول چھڑ دے محمد دی حدیث من لے. ہن امام صاحب دا کی قول ہے سن لو. خامد فوت ہو جائے بیوی او دا چہرہ نہ ویکھے تے جے بیوی فوت ہو گئی ہے خامد او دا نہ چہرہ نہ ویکھے، خامد فوت ہو گیا بیوی چار پائی نو ہاتھ بھی نہ لائے. میں ہوں شاڑ پیندی سو ساری زندگی تے لاندی رہی ہے. بول دے اے جی میں نکاح ٹوٹ گیا. میں کہا مولوی صاحب ایک بابے نو 12 سال کچے دھاگے نہ خوج لمکا چھڑیا وہ 12 سال تو کچا دھاگا نہیں ٹوٹن دیتا. یہ بیچارے دا کی قصور ہی جا 40-50 سال دا نکاح بھی توڑ چھڑے. یہ کچی تندنا بھی پختہ نہیں. بول دے نہیں. امام صاحب دا ایک قول ہے کہ خامد بیوی دا چہرہ نہ ویکھے، بیوی خامد دا، باقی سارا جہان پیا ویکھے بڈھی دا چہرہ پر بندے نہیں ویکھنا.
جہدے واسطے جائز ہے وہ نہ ویکھے، جنہ واسطے نجائز ہے وہ ویکھی جان. دیکھو کیسی گل ہے، کیسی بات. امام ابو حنیفہ کا قول تے حدیث کی ہے، سن لو حدیث. اٹھاؤ کتاب سیر و اعلام النبلاء، علامہ صاحبی دی، جلد نمبر 2، المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، سیدہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت اما جی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی، جنہوں آقا فوت ہون تو بعد بھی نہیں بھولے. اما عائشہ فرماندیاں نے مینوں کسے نبی دی زندہ بیوی تے نہ رشک نہیں آیا جنہ فوت شدہ ختیجۃ الکبریٰ تے آیا. بستر میرا، گھر میرا، تذکرہ ختیجہ دا. میں ایک دن کیا اللہ رسول گھر میرا، بستر میرا، تذکرہ ختیجہ دا. آقا دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے. فرمایا عائشہ پورا مکہ میری تردید کر رہا سی، کلی ختیجہ میری تصدیق کر رہی سی. لوگ منو روڑے مار دے سن، زخمانہ چور ہونا سی. ختیجہ اپنے سر دی چادر چلا کے سوا میرے زخمہ چ رکھ دیا تے نال کہندیاں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. سونیا جدے اندر خوبیاں ہون اللہ اس بندے نو کدی ضائع نہیں کرتا. او اما ختیجہ دنیا تو فوت ہو گئی. اور پنڈ دے باسیو اما ختیجہ گئیاں، نبی نے غسل خود دیتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق فوت ہوئے رضی اللہ تعالی، غسل اونا دی بیوی حضرت اسماء بنت امیس نے خود دیتا ہے. حضرت فاطمہ فوت ہوئیاں، غسل علی نے وہ لو خود دیتا ہے. آقا فرماندے نے سنن ابن ماجہ، سنن نبی داؤد، ترمذی، بخاری، تمام سیاستہ آقا فرماندے نے عائشہ میری زندگی تو فوت ہو جائیں تینو غسل بھی یاد دیاں، کفن بھی یاد دیاں، تیرا جنازہ بھی یاد پڑھاواں. میں کہ امام ابو حنیفہ دا قول ہے خامد بیوی، بیوی خامد دا چہرہ نہ ویکھے. ہن حدیث کی کہہ رہی ہے خامد بیوی نو، بیوی خامد نو غسل. جاؤ کہ حنفی مولوی نو جا کے پوچھو خامد بیوی نو غسل دے، انہاں نے توبہ توبہ کیویں دی گل کرنا پیا. حضرت امام ابو حنیفہ نے کی فرمایا میرا قول چھڑ دیو، حدیث منو. مولوی صاحب تساں امام ابو حنیفہ دا قول بھی نہیں منیا، حدیث بھی نہیں منی، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصالے سلام، نہ حدیث منی. دنیا دے کسے حنفی مولوی نو جا کے پوچھو خامد بیوی نو غسل دے سا، کہدا نہیں. کیوں؟ امام ابو حنیفہ دا قول ہے. امام صاحب نے فرمایا میرا قول چھڈو، حدیث منو. حدیث کہہ رہی ہے خامد بیوی، بیوی خامد نو غسل دے سکتی. اس واسطے میرے بھائیو تساں امام ابو حنیفہ دی بھی نہیں منی.